دل پر بہت بڑا زخم ڈال دیا۔ اس کے بعد جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، تب یزید نے مکہ پر فوج بھیج دی۔ اس فوج کا قائد حسین بن نمیر تھا۔ ابرہہ کے عام الفیل کے واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بار ہاتھی نہ تھے، لیکن مکہ کو محاصرہ کر دیا گیا۔ اس محاصرے کے دوران منجنیقوں کے ذریعے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے گئے اور اتفاق سے آگ بھڑک اٹھی، جس سے خانہ کعبہ کے ایک حصے کو نقصان پہنچا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت کعبہ کی چادر اور بعض اوپری حصے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اہل مکہ نے بعد میں خانہ کعبہ کی مرمت کی تاکہ دوبارہ اس میں عبادت کا انتظام ہو سکے۔ یزید اس وقت زندہ تھا، لیکن جلد ہی 64 ہجری 683 عیسوی میں مر گیا، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکہ میں خلافت قائم کی۔ بعد میں ان کے دور میں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ صرف مرکز عبادت نہیں، بلکہ اسلامی دنیا کی وحدت کا نشان بھی ہے۔ تاریخ کے اندر بار بار سیاسی اور فوجی تنازعات نے اسے نقصان پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسے محفوظ رکھا۔ حجاج بن یوسف کا حملہ۔ اموی خلافت کے دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم کے تحت اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت المناک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے سبب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت اور خانہ کعبہ کا نقصان درج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ المکرمہ میں درجنوں علماء اور صحابہ کرام کی حمایت سے خلافت قائم کی۔ بعد میں امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد بہت سے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح مکہ اور حجاز ایک مستقل خلافت کے تحت آ گئے۔ اموی دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو یہ قبول نہ تھا کہ حجاز میں ایک جداگانہ خلافت قائم رہے، اس لیے اس نے حجاج بن یوسف کو فوج سمیت مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف، جس کی سختی اور بدسلوکی تاریخ میں مشہور ہے، اس نے مکہ کا طویل محاصرہ کیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس محاصرے کے دوران منجنیقوں سے پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اطراف پر پتھر برسائے گئے، جس سے اس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ وہ مقام جس میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پناہ لیے ہوئے تھے، بیت اللہ کے نزدیک موجود تھا، شدید بمباری کا نشانہ بنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جان بچانے کے بجائے دین و عزت کے لیے جان قربان کر دی۔ تاریخ درج کرتی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے پاک جسم کو بہت بدسلوکی سے شہر میں لٹکا دیا گیا۔ اس وقت ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، جن